یہ سوال اگلا جو ہے یہ ہمارے پاس ہے یہ جرمنی سے فرزانہ صاحبہ انہوں نے پوچھا کہ استحاضہ کی بیماری سے کیا مراد ہے، نیز استحاضہ کی مریض کے لیے نماز، قرآن کریم کی تلاوت اور روزہ رکھنے کے بارے کیا احکامات ہیں؟ یہ جو استحاضہ ہے یہ احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، اس نے عرض کی کہ حضور اس طرح استحاضہ، یہ بھی بیان کر دوں کہ جو روٹین کے پیریڈز ہیں ان سے ہٹ کے عورتوں کو جو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے وہ ایسی ایک بیماری ہے دراصل، جی بیماری کی ایک کیفیت ہے۔ تو اسی لیے جب اس عورت نے پوچھا کہ حضور مجھے تو رکتے ہی نہیں ہیں پیریڈز میں تو مسلسل، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ایک رگ ہے، جو ایک وین ہے جو پھٹ گئی ہے اور مسلسل تمہیں خون آتا رہتا ہے، کیونکہ پیریڈز کا خون تو جو اس کا سائیکل ہے وہ اس طرح ہے کہ جو عورت کے جسم میں اووریز ہیں اس میں ایگ تیار ہوتے ہیں اور وہ اپنے وقت پہ آ کے ان اووریز سے یوٹرس میں وہ ایگ گرتے ہیں اور ایک وقت تک وہ انتظار کرتے ہیں کہ میل جو سپرم ہے ان کے ساتھ ملے اور وہ پھر پروسیجر شروع ہو، پروسیس شروع ہو بچے کا ڈیولپمنٹ کا۔ اور لیکن بعض صورتوں میں وہ جو ایک سرٹن ٹائم تک وہ انتظار کرنے کے بعد پھر وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ ڈیزالو ہوتے ہیں تو وہ خون کی صورت میں وہ باہر آ جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا۔ تو یہ ہے وہ جو روٹین کے پیریڈز ہیں۔ لیکن اگر کسی خاتون کو ان روٹین کے پیریڈ سے ہٹ کے بلیڈنگ آنی شروع ہو جائے تو وہ مستحاضہ کہلاتی ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کی کہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اور آن وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے روٹین کے پیریڈز ختم ہو جائیں تو پھر تم نہا کے اس کے بعد روزے بھی رکھو اور نمازیں بھی پڑھو، اور ہر نماز کے لیے اب ممکن ہو تو وضو کر لیا کرو، باقی نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اور جب پھر تمہاری وہی روٹین کی پیریڈ پھر آئیں تو اس وقت پھر تم نمازیں اور روزے چھوڑ دو۔ تو یہ ہے جو اس کے لیے ہدایات۔ اور اس کی غالباً جیسے ظہیر صاحب نے بتایا، اس کی غالباً جو مدت ہے وہ میکسیمم 10 دن ہے، کہ 10 دن تک اگر کسی کو نہیں مطلب یہ بیماری جاری رکھتی ہے، آخری حد جو ہے وہ 10 دن کا زیادہ سے زیادہ 20 دن جو ہے وہ جو اپنے اس کی روٹین کے دن ہیں اس کے مطابق باقی جو ہے وہ نارمل شمار ہو۔ جی